محبت تو اچھے ٹائمز پہ تو شو ہوتی ہی ہوتی ہے، بٹ ان فیکٹ اصل محبت تب شو ہوتی ہے جب برے ٹائم ہو انسان پہ، جب مشکل ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو. دو موقع پہ انسان کو آزمایا جاتا ہے، ایک خوشی کے موقع پہ، ایک غم کے موقع پہ. تو مشکلات کے موقع پہ اکثر ہم مسلمان فیل ہو جاتے ہیں. زید بن تزرہ رضی اللہ عنہ، ان کو جب اسلام قبول کرنے کے بعد ٹارچر کیا جا رہا تھا اور ان پہ گرم پتھر رکھے جا رہے تھے. امیجن مکہ کی گرمی، ریت کی ہیٹ، اور اس کے اوپر گرم پتھر اور کولوں سے ان کو پنش کیا جا رہا تھا. تو وہ رونے شروع ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، ان کی جسم کی چربی پگھلنا شروع ہو گئی. تو ایک سردار نے کہا کہ ہاں اب پچھتا رہے ہو اپنی چوائس پہ، اب چاہتے ہو نا کہ محمد تمہاری جگہ پہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں خواہش کرتا ہوں کہ میری 100 جانیں قربان ہو جائیں اور ان کو ان کے جسم پہ ایک کانٹا بھی نہ لگے. میں ان کو اپنی جگہ پہ امیجن کروں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. آئی ووڈ وش کہ میں 100 ٹائمز اپنی جان قربان کر دوں بجائے کہ اس کے کہ ان کے پاؤں پہ ایک کانٹا چبھ جائے. دس از ٹرو لو. اور ہم لوگ سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے صرف دعائیں نہیں کیں، ہمارے لیے صرف اللہ سے مانگا نہیں، بلکہ ہمیں بہت مس بھی کیا. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بقیع کی طرف گئے، ایک مقبرہ تھا، اور صحابی کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی المقبرہ، کہ وہ قبرستان کی طرف آئے. فقال السلام علیکم دار القوم المؤمنین، کہ مومنوں تم پہ سلام ہو. وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور کچھ دنوں بعد ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. اور پھر فرمایا سبحان اللہ وَدَدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا أَخْوَانَنَا، کہ I wish to meet my brothers، میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے بھائیوں سے ملوں. تو صحابہ نے کہا قالوا أَلَسْنَا إِخْوَانَنَا، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں کیا؟ کون سے بھائی، کن بھائیوں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا فقال أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدَ، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پہ بغیر دیکھے اسلام لے کے آئیں گے. صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ کس طرح پہچانیں گے ان کو قیامت کے دن جب آپ نے ان کو دیکھا تک نہیں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ اگر بہت زیادہ گھوڑے ہوں اور سب کا یعنی پلین کلر ہے، کچھ پیور بلیک ہیں، کچھ پیور براؤن ہیں، اور ان میں سے کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کے جو پاؤں اور ہاتھ یعنی اگلے دو پچھلے پاؤں وائٹ ہوں، اور ان کے جو ماتھے ہیں وہ بھی وائٹ ہوں، جن پہ مارکس ہوں وائٹ پیچز کے، تو کیا ان بلیک اور ان میں پہچان نہیں کر پاؤں گا؟ کوئی شخص نہیں کرے گا؟ تو ان کا بالکل یا رسول اللہ تو ایزیلی پہچان سکتے ہیں جو لوگ جو گھوڑے شائن کر رہے ہوں گے، جن گھوڑوں پہ مارکس ہوں گے. تو آپ نے کہا کہ قیامت کے دن میری امت بھی ایسی آئے گی کہ ان کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، نور سے چمک رہے ہوں گے، اور میں ان کو پہچان لوں گا. سبحان اللہ. تو امیجن جو شخص وضو ہی نہیں کرتا، امیجن جو شخص نماز ہی دن میں 3 ساڑھے 3 نماز پڑھ رہا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میک یور وضو ایکسٹرا گڈ، بہترین کر کے وضو کرنا. ہم تو نمازوں کو ڈیلے کر دیتے ہیں اس چکر میں کہ میرا وضو نہیں ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، قضا کر دیتے ہیں اس چکر میں کہ وضو نہیں ہے. آپ نے تو بلال کو کہا جب آپ جنت میں گئے، خواب میں لے جائے گیا آپ کو، تو کہا کہ بلال تم کیا کرتے ہو؟ میں نے تمہارے جو فٹ سٹیپس اپنے آگے سنے. تو نے کہا رسول اللہ کچھ خاص تو نہیں کرتا، بس میرا وضو جب ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر لیتا ہوں. اور اس عمل کی وجہ سے بلال ابن رباح جو کہ ایک غلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کو اللہ کے نبی کے سامنے سنوایا ان کو بار بار وضو کرنے کی وجہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سننے کے بعد تو کچھ وضو ایکسٹرا بھی کیا کرتے تھے، یعنی یہاں تک وضو کرنا نا وہ اوپر تک کر لیا کرتے تھے. لیکن اس میں بہتر اوپینین یہ ہے کہ ملٹیپل ٹائمز وضو کرنا بہتر ہے بجائے کہ اوپر تک کر لیا جائے. سو اس میں ہے کہ ایکسٹرا وضو کرنا، ملٹیپل ٹائمز کرنا. لا یحافظ الوضو الا مؤمن، وضو کی حفاظت وہی کر سکتا ہے جو مومن ہے. تو اپنے وضو کی حفاظت کرنا، بار بار وضو کرنا. اور پھر آپ نے بھی فرمایا کہ پھر لوگ ایسے آئیں گے میرے پاس، جو میرے پاس آ رہے ہوں گے میرے امتی ہوں گے، بٹ فرشتوں ان کو روک دیں گے، کچھ یعنی روکنے والے ان کو روک دیں گے. تو میں کہوں گا کہ میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو. تو صحابہ کہیں گے، اس فرشتے کہیں گے کہ رسول اللہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کو بدل دیا تھا. تو آپ فرمائیں گے فسحقاً سحقاً، دور کر دو ان کو مجھ سے.
ہم دیکھیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین ہمیں پریزنٹ کیا تھا ہم اسی پہ چل رہے ہیں، یا ہم نے کوئی نئی قسم کی عیدیں منانا شروع کر دی ہیں، نئے قسم کے ٹرینڈز منانا شروع کر دی ہیں؟ دیکھیں دین وہ ہے جو اللہ کے نبی اور صحابہ نے کیا، بس آپ نے کچھ کیا تو وہ دین ہے، آپ نے کچھ نہ کیا تو وہ دین نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از ناٹ اے ون ڈے پرسنالٹی کہ 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کو ان کو منا لیا جائے۔ وہ قائد اعظم یا علامہ اقبال کی طرح نہیں ہے کہ قائد ڈے ہے اور اقبال ڈے ہے، وہ ان سب سے بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، تمام انبیاء سے افضل ہے۔ ایوری ڈے شوڈ بی ہز ڈے، ایوری نائٹ شوڈ بی ہز نائٹ، اینڈ وی شوڈ ڈیڈیکیٹ آور لائفز ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ایک دن ہم نے صرف وقف کر دیا، ایک مہینہ وقف کر دیا، بس ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تو اپنی زندگی کا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا تو یہ حساب ہونا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پہ کتنے حریص تھے۔ جو میں نے حدیث مینشن کی ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں کا انتظار کروں گا حوض کوثر پہ۔ جو شخص واقعی میں اللہ سے نبی سے ملنے کی طرف رکھتا ہے نا، اس کو نمازوں کی باقاعدگی عمل کرنا چاہیے اور اللہ کے نبی کا حوض پہ ان کی ملاقات کا انتظار کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ حوض پہ جا کے ملوں گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہمیں ویلکم کریں گے، اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تم پہ وہ نرم ہے، تم پہ وہ، تمہارے پہ کوئی مشکل آتی ہے تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے، ہی از کمپیشنیٹ اباؤٹ یو، رؤوف الرحیم ہے تمہارے اوپر۔ تم چاہتے ہیں کہ تمہیں کوئی ڈسکمفرٹ نہ پہنچے اور تم کمفرٹیبل رہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ ان ارسلناک رحمۃ للعالمین، بلکہ کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ اکبر، اٹ از سو امیزنگ کہ آپ کیسے تھے، اللہ تعالیٰ کیسے تھے کہ ان ارسلناک رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا تمام عالمین کے لیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ تو رحمت ہیں ہی ہیں، اور باقی کوئی اور بھی لوگ رحمت والے ہو سکتے ہیں عالمین کے لیے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا اور آپ کو اور بھی مقاصد کے لیے بھیجا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں الا ایکسیپٹ رحمت للعالمین، کائنات کے لیے رحمت بنا کے۔ یعنی آپ کا جو مجسمہ ہے، حیات ہے، آپ کی جو پرسنالٹی ہے، اٹ از اے کمپلیٹ مرسی فار دا ہیومینٹی۔ اور آج کے اس لیکچر سے اگر میں اور آپ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ٹریٹ کو لے کے چلے جائیں نا، ایک کوالٹی کو، ایک ان کی خوبی کو لے کے چلے جائیں، وہ ہے کہ بینگ مرسیفل ٹو ہیومینٹی۔ دیکھیں کوئی آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ اچھا ہونا یہ مرسی نہیں ہے۔ کسی چھوٹی سی بلی کے بچے کو دیکھ کے یا چھوٹے سے کسی ڈکلنگ کو دیکھ کے جو پانی میں گرا ہوا ہے اور اپنے وہ مرسی، انسان کو نیچرلی مرسی آتی ہے ان چیز پہ۔